إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس يقضى يوم القيامة رجل آتاه الله المال رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت قال تعلمت العلم ليقال أنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم يلقى في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ غیر نفع بخش علم سے متعلق ایسا علم جو دینی اعتبار سے کچھ فائدہ نہ دے اس کے متعلق بہت ساری باتیں آیات قرآنیہ کی روشنی میں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کی روشنی میں بیان کی گئی تھی. اسی سلسلے کا ایک حصہ، یہ ایک کڑی انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں اجاگر کی جائے گی. ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں بطور خاص 3 شخصوں کا تذکرہ ہے اور اس پر قیاس کرتے ہوئے دیگر سارے اعمال بجا لانے والوں سے متعلق بھی بات کہی جا سکتی ہے. اس حدیث کا ترجمہ یاد رکھیے اور صرف اپنا گریبان جھانکیے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو باتیں اس حدیث کی روشنی میں بطور خاص بیان کی جائے گی ان باتوں کے ذریعے سے کسی دوسرے پر انگشت نمائی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. البتہ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہیں اس ضمن میں ہم تو شامل نہیں ہیں. مثالی طور سے 3 شخصوں کا تذکرہ ہے، لیکن ان 3 شخصوں پر قیاس کرتے ہوئے سارے اچھے اعمال بجا لانے والوں کی مثال دی جا سکتی ہے. وہ حدیث کچھ اس طرح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اول الناس یقضی یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کا مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا، جن لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال و جواب کیا جائے گا، اس حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1، رجل استشہد، ایک وہ انسان جنہیں شہید کر دیا گیا، جو مجاہد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ فَأُتِيَ بِهِ، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد اور شہید انسان کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا، میں نے یہ نعمت دیا اور وہ نعمت دیا، سواری دی، طاقت دی، قوت دیا، صلاحیت دی وغیرہ ذالک، یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں بخشی ہیں۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا فعرفہا، اس کا اعتراف کرے گا، ہاں اللہ تو نے ہمیں دیا تھا۔ فقال فما عملت فیہا، ان نعمتوں کا استعمال دنیا میں کیسے کیا؟ جن نعمتیں تمہیں دی گئی تھی اس پر کتنا تم نے عمل کیا؟ تو شہید کہے گا قاتلت فیک یا قاتلت فی سبیلک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ فقال کذبت، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ قاتلت لیقال انک جری، تم نے دنیا میں جہاد اس لیے کیا تھا کہ تمہیں کہا جائے کہ بہت بڑا بہادر انسان ہے، طاقت و توانائی اس کے اندر زبردست ہے، وہ جس میدان میں آتا ہے سر کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تم نے اس نیت سے جہاد کیا تھا اور اسی میں تو مارا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْقَى فِي النَّارِ، پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، اس کی گردن جھکی ہوگی اور کھسیٹ کے جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، دوسرا وہ آدمی جس نے علم سیکھا ہوگا اور پھر سکھایا بھی ہوگا اور بطور خاص قرآن کی تلاوت بھی کیا ہوگا، قرآن پڑھا بھی ہوگا۔ فَأُتِيَ بِهِ، ایسے عالم دین کو اور ایسے قاری قرآن کو بھی لایا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرائے گا، ہم نے یہ نعمت دی تھی، پڑھنے کی سہولیات دی تھی، ذہنی صلاحیت بھی دی تھی، مبلغ علم بھی عطا کیا تھا، سارے وسائل مہیا کر دیے تھے، تعلیمی مسائل تمہارے ہم نے حل کر دیے۔ کہے گا اللہ بالکل صحیح فرمایا تو نے، یہ ساری نعمتیں مجھے میسر ہو گئی تھی۔ تو وہ آدمی اللہ کی ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، مان لے گا اللہ تیری یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ پھر اللہ کے جانب سوال ہوگا قال فما عملت فیہا، ان نعمتوں کا استعمال کس میں کیا؟ جو علم حاصل کیا، یہ جو قرآن تم نے پڑھا، تو علم اور قرآن کے تقاضے کو تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ عالم دین بھی کہیں گے اور حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمته
وقرأت القرآن فیک، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے اسے سکھایا بھی، اور تیرے ہی لیے میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فقد قیل، کیا مطلب؟ تعلمت العلم لیقال انک عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری۔ تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ دنیا کے لوگ تجھے عالم سمجھے، اور تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ دنیا والے کہیں گے بڑا عمدہ قرآن پڑھتا ہے۔ فقد قیل، دنیا میں یہ چیزیں تمہیں مل گئی۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يُلْقَى فِي النَّارِ، پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، اسے گردن کے بل کھسیٹا جائے گا اور جہنم پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کا تذکرہ ہے، وَرَجُلٌ وَسَّعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ۔ ایک ایسا انسان لایا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت و فراغی دی ہوگی، اور ہر قسم کی مال و دولت سے انہیں نوازا ہوگا۔ فَأُتِيَ بِهِ، اسے لایا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان مالدار انسان پر اللہ کا جو انعام اور اکرام ہوا ہوگا، اللہ اس کی گنتی کرائے گا۔ ہم نے یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، دکان دی تھی، تجارت دی تھی، کاروبار دیا تھا، زمین و جائیداد دیے تھے، ہر قسم کے وسائل تمہیں فراہم کر دیے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ فَعَرَفَهَا، وہ انسان اعتراف کرے گا، اللہ بالکل صحیح ہے، تو نے سب کچھ دیا۔ پھر اللہ کا سوال ہوگا، قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اتنی نعمتیں تمہیں دی گئی، تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اب اس انسان کی بات سنیے جو بہت خرچ کرتا ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ صرف بھی کرتا ہے۔ وہ انسان کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہ الا انفقت فیہ لک، اے اللہ جہاں جہاں خرچ کرنا تو پسند کرتا تھا، میں نے وہاں وہاں اپنا مال خرچ کیا۔ کوئی ایک جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے بارے میں تمہارا پسند، تمہاری پسند، تمہارا خیال ہو کہ یہاں بھی خرچ ہونا چاہیے، اور میں نے ایسا خرچ نہ کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے وہاں بھی خرچ کیا۔ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہ، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خرچ کرنا تو پسند کرتا ہو اور میں نے اپنا مال خرچ نہ کیا، ایسا نہیں ہوا ہے، میں نے بہت کچھ خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انفقت لیقال هو جواد، او کما قال، تو نے مال خرچ کیا ہے لیکن تمہاری یہ نیت تھی تاکہ کہا جائے کہ بہت بڑا سخی اور داتا ہے۔ فقد قیل، وہ دنیا میں تمہیں مل گیا، کہہ دیا گیا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَيْهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، پھر اسے لایا جائے گا، یا اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا کہ گردن میں پٹا لپیٹو اور کھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اور رواہ امام مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مفہوم اس کا یہی ہے، غور کیجئے۔ اس طویل اور لمبی حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اب اس طرح کی نعمتیں جن جن کو ملی ہوگی، ان تمام لوگوں سے مطالبہ وہی ہے جو ان 3 لوگوں سے مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے تو خالص اللہ کی بندگی کرے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، ریا و نمود نہیں ہے، سم و شہرت نہیں ہے، احسان جتانا نہیں ہے، اپنے بڑائی کا اظہار نہیں کرنا ہے، وغیرہ ذالک۔ کہا اگر کوئی انسان
اخلاص و للہیت کی بنیاد پر چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و منصب بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان بڑا سے بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس میں ریا و نمود شامل ہو جائے، اپنی نفسانیت کا دخل ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے بجائے من پسندی کا معاملہ ان کے پیدا ہو جائے، یہ لوگوں کے سامنے بڑائی کا اظہار ہونے لگ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے انسانوں کو دنیا میں ایسے اچھے اعمال کرنے والے کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اسباب و وسائل سے نوازا تھا، ایسے انسان کی درگت یہ ہوگی کہ انہیں جہنم میں ان کے گردن میں پٹا ڈال کر جس طرح جانور کو، بلکہ مردہ جانور کو کھسیٹا جاتا اور کسی کنارے میں پھینک دیا جاتا، اسی طرح ایسے انسانوں کو پھینک دیا جائے گا. پہلی بات کیا تھی؟ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا بھی تصور نہیں ہے. دو چار اعمال کر لیتے انسان سمجھتا بہت بڑا مجاہد ہو گیا. ان صحابہ کرام سے پوچھئے جنہوں نے مکی دور میں 13 سالہ ایام ایسے گزارے کہ ہر پل ان کے ساتھ پریشانی تھی، اپنا گھر صحیح سالم پہنچ سکتے تھے کہ نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ کوئی ضمانت و گارنٹی نہیں تھی. جب اپنا دین و ایمان بچا کر، گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تجارت و کاروبار کو چھوڑ کر، دنیاوی سارے مال و متاع کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو مدینہ میں بھی سکھ چین سے انہیں رہنے نہیں دیا گیا. ابھی پہنچے ہی ہیں کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد جنگ کے بادل منڈلانے لگے اور جہاد و قتال کا معاملہ گرم ہو گیا. ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. ظاہر سی بات ہے اپنی جان کو اللہ کے لیے دینا یہ بہت بڑی بات ہے. آدمی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ انسان جان بچانے کے لیے مال کماتا تھا، اس کورونا کے دور میں اپنے جان بچانے کے لیے مال بھی چھوڑ دیا، بند کمرے میں پڑا ہوا مہینوں اپنا گھر سے انسان اترا نہیں ہے. کسی مجبوری کی تحت کسی کو بھیجا، کوئی سودا سلف لا کے دے دیا. تو جان بچانا بہت بڑی بات ہے. اگر حکم مل جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو وہی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے جو اپنے ایمان میں مخلص ہوگا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہوگا ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے اس کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. اللہ جنت دے گا، مال بھی اللہ کا واپس کرو، جان بھی اللہ کی واپس کرو. اس کام کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا ہے. ہاں تیار ہوتا ہے، اس میں دو چیز ہوتی. ایک تو مخلص ہوتا کہ واقعی اللہ اس کے بہتر بدلہ دے گا، کہ سارے گناہ اس کے بخش دیا جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیا جاتے ہیں، الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے. اب قرض لے کے حج کرنے چلے، عمرہ کرنے چلائیے، سب کچھ کر لیجیے، کبھی معاف نہیں ہوگا. شہید ہو جائے گا تب بھی معاف نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو جو انسان مخلص ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ان کے سامنے موت ہوتی ہے، وہ موت سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کبھی غالب آتا، کبھی مغلوب ہوتا ہے. اور کبھی کوئی انسان اس لیے جہاد کے لیے چلا جاتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو منافقوں کی جماعت میں ہماری گنتی اور ہمارا شمار ہونا شروع ہو جائے گا. تو لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ جنگ میں شریک ہوئے، مارے گئے، تب بھی جہنمی، واپس ہوئے تب بھی جہنمی. کیوں؟ کہ اس نے اخلاص کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں کیا تھا. تو اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بدلہ رکھا کہ اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہے. لیکن ایسا مجاہد بھی اگر اس کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے خیال پیدا ہو جائے کہ ہم لڑ رہے ہیں، دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، میرا تذکرہ ہوگا، تعارف ہوگا، کہا جائے گا فلاں انسان کو دیکھا گیا بڑی بے جگری کے ساتھ میدان کارزار میں وہ لڑ رہا تھا، رزم حق و باطل میں فولادی قوت کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا، جہاں یہ خیال پیدا ہو گیا سب برباد. تو جان کا نذرانہ پیش کرنے والا انسان بھی
اگر اس میں ریا نمود دکھاوا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایسے جان کی بھی کوئی قدر نہیں ہے، جان لٹا دیا بربادی میں چلا گیا، کوئی معاملہ نہیں سوائے نقصان کے کہ اس سے شہید ہونے کے بعد بھی اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جان بھی دیا اور سواد بھی نہیں پایا، آرام بھی نہیں ملا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب پوچھا جائے گا تم نے کیوں کیا تھا، انسان کہے گا ہم نے اللہ تیرے لیے کیا تھا۔ تو لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں گے، لوگ مان لیں گے ہاں اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیے تھے کہ بندوں کے لیے کیے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ، اللہ نے بہت سے لوگوں کو مال دیا ہے، ایسے بھی افراد مال گن گن کے رکھتے ہیں، وہ تکیہ بنا کے سوتے ہیں، بستر بنا کے اس پہ لیٹتے ہیں، لاکر میں سے بند کر کے رکھتے ہیں، چاہے اس میں گھن لگ جائے، گھن کا کیڑا لگ جائے، سڑ گل کے برباد ہو جائے، اس کا ہاتھ نہیں کھلتا۔ مغلولۃ الی عنقک، ان کے ہاتھ دونوں ہاتھ گردن سے بدے ہوئے ہیں، ہاتھ کھلتا ہی نہیں ہے، پاکٹ اور جیب میں جاتا ہی نہیں ہے، کسی غریب پہ خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ایسے بخیل و کنجوس کا انجام تو خطرناک ہے۔ اس کے بعد جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، سارے اسباب و وسائل مہیا کر دیے ہیں، جہاں ہاتھ ڈالا کہتے ہیں مٹی چھونے سے سونا بن جاتا ہے، یعنی ترقی ہے۔ پھر اللہ نے کچھ توفیق بھی دی ہے، تو ایسے مخلص بندے بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، یعنی اپنے گھر کے لوگوں تک خبر نہیں ہونے دیتا، قریب رشتہ دار کو بھی پتہ ہونے نہیں دیتا، چپ سے کسی کو پکڑا دیا، ضرورت مند تک اس کی ضرورت پوری ہو جاتی اور اس کی جانب سے اس کے مال کا صرف اور خرچہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، ایک دینے سے 10 بلکہ 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی بلا حساب بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مال خرچ کرتا ہے، مقصد کیا ہوتا کہ ہم 2-4 روپے پھینک رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے دست نگر بنے رہیں، ہر ہفتہ میرے آگے سامنے سلامی دینا شروع کریں، مہینہ میں کچھ باندھ دیا، لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے، رمضان کا مسئلہ آیا 1000-2000 کا لین لگا کے رکھا ہے، حاجی صاحب اور نمازی صاحب اور زکاتی صاحب اور روزاداری صاحب کہ دربار میں یہ مال بڑھنے والا ہے، لوگ دور دور سے آ کے لین لگا رہے ہیں، اس کی نمائش ہو رہی ہے، دکھاوا بھی ہو رہا ہے، پرچار بھی ہو رہا ہے، اس کا نفس پھول بھی رہا ہے کہ ہم یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایسا ہے اس قسم کے اعمال آپ نے کیے ہیں جہاں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ بندوں کی رضامندی شامل ہو گئی ہے، جہاں اللہ کو دکھانے کی بجائے بندوں کو دکھانا آپ نے شیوا بنا لیا ہے، اس کا انجام کتنا خطرناک ہے کہ ایسے انسان کو بھی بلا کر پوچھا جائے گا کیا عمل کیا؟ تمہارا بھائی بغل میں بیمار تھا، دوا کا علاج کا کچھ بندوبست کیا؟ تمہارا پڑوسی میں ہندو ہو کہ غیر مسلم ہو، کرسچن ہو کہ یہودی ہو، کوئی بیمار پڑا ہوا تو ضرورت مند تھا، تم نے اس کی دیکھ ریکھ کی تھی؟ علاوہ دی اپنے بیگانے تمہارے پاس تھے، دینی دنیاوی مسائل لے کے تمہارے پاس لوگ آتے تھے، تم نے خرچ کیا تھا؟ تو بہت سے لوگ کہیں گے اللہ ہم نے تو خرچ کیا، جتنا دیا ہم نے خرچ کیا، ہم کو لگا کہ اللہ کی خوشنودی اس میں ہے، اللہ کی رضامندی اس میں ہے، اللہ اس عمل سے راضی ہوگا، مسجد بنانے اللہ راضی ہو جائے گا، مدرسہ بنا دے اللہ راضی ہو جائے گا، غریب کے ہاتھ پر غریب کو دے دے اللہ راضی ہو جائے گا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے اللہ راضی ہو جائے گا، فقراء مساکین کی خدمت کر دے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جہاں جہاں تیری رضامندی کا مجھے امکان ہوا الہی میں نے وہاں خرچ کیا۔ تو انسان تو اپنے خرچے کا حساب رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ بیان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، خرچ تو کیا تھا لیکن میرے لیے نہیں کیا تھا، خرچ اس لیے کیا تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے، جواد کہا جائے، نوازنے والا کہا جائے، دادا کہا جائے، بہت بانٹنے والا کہا جائے، تیرا نام لیا جائے، تیری تعریف کی جائے، تیری شہرت ہو جائے، تیرے وقار کا تذکرہ ہو جائے، اس کو سن کر تم خوش بھی ہوتے تھے اور اسی کے لیے تمہارا عمل ہوتا تھا،
دنیا میں تمہیں سخی کہہ دیا گیا، داتار فیاض کہہ دیا گیا، یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کو لپیٹو اسے، اس کے گردن میں پٹا لگاؤ، اور مردہ جس طرح مردہ جانور کو گھسیٹا جاتا اسے کنارے پھینک دو، یعنی جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا مسئلہ علماء کا، عالموں کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ 10 ہفتہ آپ نے عالموں کی فضیلت پہ تقریر سنی ہے، کتاب و سنت میں اور بھی بے شمار دلائل موجود ہے جسے علم کی فضیلت ہے، لیکن وہی عالم دین اگر علم اس لیے سیکھتا ہے کہ دنیا کمائے، علم اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے شان بگاڑے، علم اس لیے سیکھتا ہے کہ عالموں کے سامنے جرأت کرے، علم اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے، علم اس لیے سیکھتا ہے کہ جاہلوں کے سامنے اپنی شان و شوکت بگاڑے، اور علم اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو جائے، بہت بڑا علامہ زماں ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہے، بہت بڑے قاری قرآن ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، جو مسئلہ ان سے پوچھو تھکتا نہیں، رکتا نہیں، وہ سارے مسائل کا جواب بھرے مجمع میں عام طور سے دے دیتا ہے۔ اگر اس لیے علم آپ نے سیکھا ہوگا تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، بندہ تو نہیں جانتا۔ بندہ سمجھتا بڑا مخلص آدمی ہے، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت میں دن رات ایک کر دیا ہے، قرآن حدیث کے مسئلے بیان کرنے میں آرام اور سکون کو بھی تیز دیا ہے، سارے مسائل ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب سوال کرو جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، سارے مسئلے کے جواب ان کے پاس ہوتا، ساری کتنی محنتیں انسان کرتا ہوگا۔ انسان یہ سوچتا ہے ہمارے آپ کے بارے میں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو واقعی اپنے علم حاصل کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ فائدہ پہنچانا اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ لوگ ہمیں عالم دین کہیں گے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے معلم ہیں، تعلیم و تعلم سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور قرآن تو ایسا پڑھتا ہے کہ سنتے رہ جاؤ۔ وہ قاری صاحب آتے ہیں، ان کی قرات تو اتنی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے، لیکن دل میں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ دوسرے کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے علم کس لیے سیکھا ہے، ہم تعلیم و تعلم سے رشتہ کس لیے جوڑ کے رکھے ہیں، ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں، یا قرآن پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ بہت بڑے سخی ہیں، داتا اور فیاض ہیں، کس نیت سے آپ نے خرچ کیا ہے وہ اپنے بارے میں آپ جانیں گے، ہم آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، کس نیت سے وہ جہاد کرتا ہے اور شہادت کی جام کو نوش کرتا ہے، اب اس کی نیت پہ شک و شبہ نہیں کر سکتے، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 شخصیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ثم القی فی النار حتی یلقی فی النار، ایسے لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، صرف 3 ہی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں، فجر کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ امام صاحب کل پوچھ دیں گے فجر میں نہیں تھے، تو اب امام کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوست احباب پوچھ دیں گے بھائی تم کو جگائے تم آئے نہیں تھے، تو اس کے جگانے کے نتیجے میں آپ آ جا رہے ہیں۔ ظہر میں اور جمعہ میں اور دیگر وقتوں میں آپ آئے نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے، چلو پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا تو من نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی جماعت میں رہنا ہے، دین کا کچھ کام کرتے ہیں، سر پہ کچھ ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، لوگوں کو سکھانے بتانے کے لیے چلو مسجد چلے آتے ہیں۔ تو نمازی بھی اگر مخلص نہیں ہے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، روزہ دار بھی اخلاص پہ مشتمل روزہ نہیں رکھتا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، عام صدقہ و خیرات کرنے والا بھی اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرتا، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم ہی جہنم ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے بطور خاص کہا مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ چھوٹی عبادتوں کی بڑی عبادت ہمیں حکم اس لیے دیا گیا کہ ہم اللہ کے لیے خالص عبادت کریں، کہ اللہ یہ عبادت چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، مخلصانہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کو سمجھتا ہے، اور اسی مناسبت سے کتنا مخلص ہے، 10% ہے، 50% ہے کہ 100% مخلص ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھیے،
اگر کسی نے مخلصانہ عمل کیا، بہت بڑا عالم دین ہے، اخلاص پر مشتمل اس کا عمل ہے، وہ نہیں چاہتا اس کی تعریف ہو، لیکن اللہ اپنے بندوں کو تعریف سے نواز دیتا ہے۔ دیہات اور گاؤں میں پڑے ہوئے ایسے ایسے مخلصین علماء کرام اور اساتذہ اور معلمین موجود ہیں کہ جن کے دھول کے برابر شہر کے بڑے بڑے ائمہ کرام نہیں ہیں، بلکہ انہی سے پڑھ کے آئے، انہی سیکھ کے آئے تو کچھ آپ کے سامنے بگاڑتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ عوام کے سامنے نہیں ہے، اہل علم کے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے، وہ سعودی عرب کے مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے، عالمی پیمانے کے مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے، جب انہیں بھی مسئلے اٹکتے ہیں تو چپکے سے رابطہ کرتے چلے، اپنے شیخ سے رابطہ کرے، شیخ آپ نے اس کا مطلب کیا بتایا تھا، ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا، پھر ذہن نشی ہوا، تو اللہ نے ان کا علمی وقار اس طرح بڑھایا ہے کہ دنیا کی کسی خطہ میں رہنے والا، شہر میں ہو یا دیہات میں رہنے والا، ایسے بزرگوں کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور سند اجازہ لیتے ہیں، حدیث سنت سنانے کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو یہ اللہ نے ان کا اونچا مقام کیا، وہ نہیں چاہتے تب بھی اللہ نے اسے بڑا کر دیا۔ تو اگر کسی کو اللہ نے اس طرح بڑا کیا ہے تو اس کی تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنی شان بگاڑنا چاہتا ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کی جانب سے اس قسم کی بات نہیں ہوتی، وہ اخلاص پر مشتمل ایسے اعمال کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشبو کو پھیلا دیتا ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، کسی دیہات اور کسی کنارے میں پڑا ہوا، وہ ایسا خرچ کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کون خرچ کرتا ہے، ان کے کارندے سے پتہ چلتا فلاں صاحب خرچ کر رہے ہیں، یہ کارندے کہاں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اصلی مالک کون عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی گاڑی لگی ہوئی ہے، کون خرچ کرتا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یہاں بھی ہیں، اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، لیکن اللہ کبھی کبھی اس کی خوشبو کو پھیلا دیتا ہے، اس کی نیک نامی کا تذکرہ کرا دیتا ہے، لوگ اس کے بارے میں سن لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، نیت بھی یہ فطور نہیں کہ میری تعریف کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف کروا دیتا ہے۔ اب اگر اس تعریف سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ برا نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دکھانے کی کوشش نہیں کی ہے، اللہ نے اگر اسے مشہور کر دیا تو مشہور کر دیا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے، ظاہر سی بات ہے مسجد میں آئیں گے 50 آدمی آپ کو دیکھیں گے، اب اس نیت سے نماز نہیں پڑھ رہے گے کہ نہیں مسجد میں جائیں گے تو دکھاوا ہو جائے گا، یہ بھی شیطان بہکاتا ہے۔ خرچ کرنے آئیں گے، خرچ کرنا اللہ کے لیے نہیں، لوگ سمجھے کہ دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، شیطان اس طرح بھی روکتا ہے۔ تو شیطان لوگوں کو الگ الگ انداز سے روکتا ہے، نماز نہیں پڑھنے والے کو دوسرے انداز سے روکتا ہے، نماز پڑھنے والے کو یہ ڈراتا ہے تم مسجد میں جا رہے ہو، تمہارے نماز کو لوگ دیکھیں گے، تم ایسا نماز پڑھتے ہو، تمہارا تذکرہ ہو جائے گا، تمہاری نیک نامی کی شہرت ہو جائے گی، مت جاؤ۔ ایسے بھی لوگ ہیں نہیں بھائی ہم کو مسجد لینا دینا نہیں ہے، غریب پڑھتے، کبھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مسجد چھوڑ کے بغیر عذر شرعی کے اپنے گھر میں یا اپنے دفتر میں، اپنے مکان میں، اپنے ہوٹل میں کہیں بھی نماز پڑھیں گے، نماز آپ کی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اگر شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے، تذکرہ ہو جائے گا، جان پہچان ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے اس کی شہرت ہو جائے گی، یہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے نماز میں اور جماعت میں نہیں آنے کے لیے۔ تو کبھی کبھی شیطان نیک کام سے اس طرح بھی روکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی عمل کو کیجئے، اب اگر اللہ اس عمل کو ظاہر کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے، اور اگر اندر سے خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے اس پہ کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ارادہ ہی یہ رکھا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہمارے مال کی تعریف، ہماری جائیداد کی تعریف، ہمارے لینے دینے کی تعریف، ہماری محنت و مشقت کی تعریف، ہماری دعوت و تبلیغ کی تعریف، ہمارے جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف، ہماری نماز روزہ کی تعریف، ہمارے صدقات و خیرات کی تعریف، اگر یہ تعریف کی نیت ہو جائے گی تو سارا اکارت اور برباد چلا جائے گا۔ اس لیے اخلاص پر مشتمل عمل کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بدلے کی امیدوار رہیے، اللہ ضرور بھی ضرور نوازے گا اور بڑھا چڑھا کے دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس انسان کو عمل کی توفیق مل جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اسے صحیح عمل کی توفیق ملی ہے۔ اب اگر کسی انسان کو عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں رونا گر گرانا دھونا چاہیے کہ الہی ہمیں اعمال کی کوتاہی سے اور خرابی سے بچا لے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔
الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔